الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه آج کے اس پروگرام کا عنوان اور موضوع وہ یہاں کے دوستوں نے تجویز کیا سیرت ساقی کوثر. تھوڑا جا میرا پاس موڑ نہیں ہے، تھوڑا جگہ کر، تھوڑا جا پر کر. اس عنوان کی مناسبت سے
میں نے قرآن کی وہ سورت تلاوت کی جس کا نام ہی سورت کوثر ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے میاں وار رانجھا میں سورت کوثر کی تفسیر بیان کی تھی۔ جنہوں نے میاں وار رانجھا میں مجھے سنا، شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کی محفل میں بھی ہمیں وہی کچھ سننے کو ملے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مضامین کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اس میں جو عالم بھی غوطہ لگائے گا نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لائے۔ ہم جو اشاعت التوحید و سنہ کے خطیب ہیں، ہم نے قرآن کی تفسیر سبکن پڑھی، اور میں نے تو پڑھی بھی اس ہستی سے ہے کہ جس کا نام آج بھی مواحدوں کے سامنے لیا جائے تو ان کے سر فرط عقیدت سے جھک جاتے ہیں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ۔ پھر قرآن کی تفسیر پڑھائی بھی ہے۔ قرآن کا طالب علم ہوں، سورت کوثر کی تفسیر کو میاں وار رانجھا کی تفسیر سے ہٹ کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ سورت کوثر میں اللہ اپنے پیارے پیغمبر سے کہنا چاہتے ہیں کہ میرے پیغمبر تو دو چیزیں مجھے دے دے، اور جب آپ دو چیزیں میرے لیے خاص کر دیں گے تو اس کے بدلے میں تجھے دو نعمتوں سے نوازوں گا۔ اللہ نے جن دو چیزوں کا مطالبہ کیا وہ سورت کی دوسری آیت میں بیان ہوا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ اس کی تفصیل ابھی کروں گا انشاءاللہ۔
اللہ نے جن دو چیزوں کا مطالبہ کیا کہ یہ دو چیزیں مجھے دے دے، ان میں پہلی چیز ہے کہ نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، ون ہر، اور دوسری چیز ہے قربانی بھی کر اپنے۔ اس کے بدلے میں جو دو چیزیں میں تجھے عطا کروں گا، ان میں ایک چیز کا ذکر پہلی آیت میں ذکر کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور دوسری نعمت کا ذکر تیسری آیت میں کیا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سمجھ بھی آئی کہ کو نہیں ہے؟ دو چیزیں میرے لیے خاص کر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز بھی میرے لیے اور قربانی بھی۔ کیوں بھائی؟ جو یہاں جتنے لوگ آئے ہو، علاقہ بھر سے آئے ہو، نماز بھی کبھی غیر اللہ کے لیے ہوئی؟ مولا نماز تو ہوتی تیرے لیے۔ جگاؤ ذرا، ہونے سہیں گے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ نماز تو ہوتی رب کے لیے، اور قربانی جو ہم ذبح کرتے ہیں تو وہ بھی کس کے لیے کرتے ہیں؟ پھر اللہ کو یہ تاکید کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ میرے پیغمبر نماز بھی میرے لیے پڑھ اور قربانی بھی؟ یہ تفصیل آپ کو تھوڑی سی سمجھاؤں گا، سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے۔ یہ جو عبادتیں ہم کرتے ہیں نا، عبادت، جتنی بھی عبادت ہم کرتے ہیں اس کی صرف 3 قسمیں ہیں۔ بولیے ذرا، عبادت کی کتنی قسمیں؟ چوتھی کوئی قسم نہیں عبادت کی، ساری عبادات 3 قسموں میں بند ہیں۔ عبادت کی پہلی قسم جس کا تعلق میرے قول سے ہے، جس کا تعلق میری زبان سے ہے، اس کو کہتے ہیں قولی عبادت۔ اس کا نام کیا ہے؟ قولی، جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قول کے ساتھ، زبان کے ساتھ۔ اس کو عربی میں کہیں گے دعا مانگنا۔ عربی میں کیا کہیں گے؟ دعا۔ فارسی میں، اردو میں اور پنجابی میں کہیں گے پکارنا۔ عربی میں دعا اور ہماری بولی میں کیا ہے؟ پکار۔ یا اللہ میرے مریض کو شفا دے دے، مولا مجھے اولاد کی دولت سے مالا مال کر دے، مولا مجھے رہائی عطا کر۔ یہ ساری کون سی باتیں بنیں گی؟ زور سے بولو یار۔ جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پکارنا، صدا لگانا، صدا لگانا، پکارنا۔ اگر دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں آیا ہے، دوسرے مسلک کا میرا کوئی دوست یہاں آیا ہے، کوئی بزرگ یہاں آیا ہے ہمیں سننے کے لیے، خدا کے لیے میں بڑی محبت سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی محبت سے میری گفتگو کو سنے۔ سنے کہ بندیالوی کیا کہہ رہا ہے۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ آج میں بہت سارے اشکال ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ جو آپ کے علماء کہتے ہیں نا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے،
تو پھر ایک بندہ جا رہا ہے، تم پیچھے سے اس کو آواز لگا رہے ہو، تو یہ پکار نہیں ہے۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ پھر سنو، ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ عبادت وہ پکار بنے گی جو غائبانہ ہو۔ من پتا سی تو دی سمجھ نہیں آنی تا توڑی سبحان اللہ بھی تھوڑی جہی بھئی غائبانہ کیا ہے، غائبانہ کیا ہے۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو۔ چٹکی میں، ایک چٹکی میں بندیالوی سمجھائے گا غائبانہ کسے کہتے ہیں، صرف ایک چٹکی میں۔ غائبانہ پکار یہ ہے جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ پکار کون سی ہوگی؟ یہ پکار عبادت بنے گی۔ ہر پکار عبادت، ایک بندہ جا رہا ہے ایک فرلانگ کے فاصلے پہ، میں اس کو پیچھے سے اوے عبداللہ، یہ پکار عبادت نہیں بنے گی، نہیں بنے گی، یہ غائبانہ نہیں۔ غائبانہ پکار عبادت بنے گی جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی وسائل کے، بغیر کسی مشینری کے، بغیر کسی فون کے، بغیر کسی وائرلیس کے، وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سن رہا ہے۔ یہ پکار کیا بنے گی؟ میں نے بہت سارے اشکال ختم کر دیے ہیں۔ ہمارے علماء کہتے ہیں، میں کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا، اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، میں کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہتا، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، میں تو دوسرے مسلک کے نوجوانوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری گفتگو کو سنو تو صحیح۔ تمہارے خطیب کہتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، بی بی سی والا لندن بیٹھ کے بول رہا ہے اور تخت ہزارہ میں ہم ریڈیو کھولتے ہیں، بی بی سی کی آواز آنے لگتی ہے۔ لندن بیٹھے ہوئے بی بی سی دے نمائندے دی آواز ریڈیو وچوں سن آ سکتی ہے، بزرگ نہیں سن سکتے۔ آگے سے پڑھی پڑھائی قوم ہے، وہ کہتی ہے سبحان اللہ، بڑی دلیل ہے جی، یہ ہو سکتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر مولانا کہتی ہیں میچ ہو رہا ہے لندن، اور یہاں میں نے ٹی وی کھولا، کھلاڑی بھی نظر آ رہے ہیں، گیند بھی نظر آ رہی ہے، کمنٹری بھی سن رہے ہیں، اے ہو سکتا تے بزرگ نہیں سن سکتے۔ اور اب تو جناب بڑی سوکھی یہ دلیل مولویوں کو لا گئی، موبائل اے نکا جیڈا آلہ بندہ جدے سے فون کرتا ہے، تخت ہزارے والا فون اٹھاتا ہے، وہ جدے میں ہے، جدے دی گل تخت ہزارے تے تخت ہزارے دی گل جدے، نکا جیڈا آلہ تے بزرگاں چ ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں۔ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، بڑی دلیل ہے توجہ تمہاری؟ توڑ دوں اس دلیل کو، توڑ دوں؟ کوئی ضد نہیں، کوئی اناد نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بیان کرنے سے کوئی ایک ہمارا دوست بھی شرک کی دلدل سے نکل آئے، اللہ کرے نکل آئے، اللہ کرے نکل آئے۔ جو اللہ نے توحید کا میٹھا میوہ ہمیں چکھایا ہے، اللہ اسے بھی چکھا، اللہ اسے بھی چکھا۔ میں نے کہا میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو بی بی سی بلا، میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو بی بی سی بلا، میں ٹی وی دا سوئچ آف کر دینا،
تو میچ بکھا. یہ جو میں مثال دینے لگا ہوں یہ اپنی جماعت کی نمائندگی کروں گا, اشاعت و توحید کی نمائندگی کروں گا. بندیالوی کہتا ہے میں اس دی روح کڈ لینا, میں اس دی روح کڈ لینا. بیٹری سم بلا بلا. او میرے بھائی, ریڈیو, ٹی وی, موبائل یہ اسباب کے تحت ہے, مشینری کے تحت ہے, وسائل کے تحت ہے, اسباب کے تحت ہے, شعاؤں کے تحت ہے, اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے. وہ پکار عبادت بنے گی. ہر پکار جڑے نعرے شارے مارے نے لگتا بھی تم سمجھتے آئیے کچھ. میں نے تو بڑے آسان لفظوں سے آپ کو سمجھایا, بڑے آسان لفظوں سے آپ کو سمجھایا. ہر پکار عبادت نہیں بنے گی. میرے پیر صاحب کراچی بیٹھے ہیں, میرے مرشد کراچی بیٹھے ہیں, میں نے مرشد کا نمبر ملایا, میں نے یہاں کھڑے ہو کے مرشد سے بات کی, پیر جی میں بیمار ہوں, میرے واسطے دعا کرو. جائز کہ ناجائز؟ کس کے تحت میں نے گفتگو کی؟ اب درمیان میں یہ نہیں ہے, وہ کراچی میں ہے, میں یہاں ہوں, میں یہاں سے آواز لگاتا ہوں پیر جی میں بیمار ہوں, میرے واسطے دعا کرو. عقیدہ میرا یہ ہے کہ بغیر وسائل کے وہ زندہ پیر میری آواز کو سن رہا ہے. یہ پکار ہے, عبادت ہے, اور عبادت حق غیر اللہ کا نہیں رب کا ہے. تو مردیاں نو روندا پھرنا, ایتھے زندیاں نو بھی آواز لانا شرک ہی. وہ کراچی میں زندہ مرشد بیٹھا ہوا ہے, میں یہاں سے آواز لگاتا ہوں کہ وہ بغیر وسائل کے اسباب کے میری بات کو سن رہا ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے. پتہ نہیں ایسا اکو ایت چی نہ رہ جائیے فصلی لربک کا. یہ تو قرآن ہے یار, یہ تو ایک سمندر ہے, اس کی تہ میں اترو تو نئے سے نئے موتی ملتے ہیں, وہاں سے موتی ملتے ہیں. تو پکار حق کس کا ہے؟ پکار عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ, میرے نبی نے کہا الدعاء هو العبادہ, پکار ہی عبادت ہے. یہ قولی عبادت ہے, جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قول کے ساتھ. عبادت کی دوسری قسم ہے بدنی, جسمانی, ہاتھ باندھنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, بیت اللہ کا طواف کرنا, صفا مروہ کے درمیان دوڑنا. یہ ساری کون سی باتیں بنے گی؟ حجر اسود کو چومنا, جی حجر اسود کو چومنا, یہ ساری کون سی باتیں بنے گی؟ بدنی. ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بدن کے ساتھ, جسم کے ساتھ. اس بدنی عبادت میں سب سے اعلی عبادت جو ہے وہ سجدہ ہے. وہ کیا ہے؟ سجدہ. جو حق کس کا ہے؟ اللہ کے سوا سجدہ کرنا کسی کے لیے روا اور جائز نہیں. میں ایک تجزیہ کرتا ہوں. عام میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, تعلیم یافتہ لوگ بھی ہوں گے, کچھ ٹیچر ہوں گے, وکیل ہوں گے, پروفیسر ہوں گے. کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ میرے تجزیے سے اتفاق کریں. میں انسان ہوں, آدمی ہوں, غلطی کا پتلا ہوں. آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے, میرے تجزیے سے اختلاف بھی کر سکتے. آپ کو پورا حق حاصل. اتفاق کریں
تو آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ نے اتفاق کر لی. میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے. یہ میرا تجزیہ ہے. انسانیت کی تذلیل ہے، ذلت ہے. یہ پیشانی جھکنی چاہیے تو صرف کس کے آگے جھکنی چاہیے؟ اسی کے سامنے جھکنی چاہیے. میرا ایک اور تجزیہ بھی، اس سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو پورا حق حاصل. اتفاق کریں گے تو آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ نے اتفاق کر لی، ورنہ آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل. بندیال بھی کہتے ہیں ہمارے دین اسلام کی، ہمارے مذہب کی اور ہمارے دین کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے. ہمارے دین کی خوبی یہی. وہ کہتا ہے یہ پیشانی در در پہ نہیں جھکے گی، یہ پیشانی جھکے گی تو صرف ایک کے در پہ جھکے گی. یہاں جو کالج کے لڑکے ہیں، یونیورسٹیوں کے کوئی بچے ہیں، آپ کی لائبریریوں میں جو کالج اور یونیورسٹیوں کی لائبریریاں ہیں، ان میں ایک کتاب آپ کو ملے گی، من الظلمات الی النور. اس کا نام کیا ہے؟ اندھیروں سے روشنی کا سفر. یہ ایک مسلمان ہونے والے ہندو بچے کی داستان ہے جو چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا تو مسلمان ہوا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، اکٹھے تھے، اور اس نے 12 یا 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. بعد میں اس کا نام پڑا غازی احمد. پھر وہ پروفیسر ہوا، پھر وہ پرنسپل بنا ایک کالج کا، وہاں ریٹائر ہوئے. وہ مولانا حسین علی کے مرید تھے. بعد میں انہوں نے حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی. وہ پڑھیے من الظلمات الی النور. کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو 3 آفیسر انکوائری کے لیے مقرر ہوئے. وہ ہمارے سکول میں آئے، انکوائری کرو اس بچے نے اسلام کیوں قبول کیا ہے. کسی مسلمان ٹیچر نے تو تبلیغ نہیں کی، جو اس وقت منع تھی. وہ جو انکوائری آفیسر تھے ان میں ایک ہندو تھا، ایک سکھ تھا. تو مجھ سے پہلا جو ہمارے سکول کے مسلمان ٹیچر تھے، ان ہاتھ بننے بھئی اے ساڈے ہاتھ ویکھ، ساڈا نام نہیں آنا چاہیے، ہم کوئی ملوث ہیں. میں نے کہا مطمئن ہے. اب میں 12-13 سال کا بچہ، پہلا سوال کیا، تو نے اگر ہندو مذہب چھوڑنا تھا عیسائی بن جاتا، سکھ بن جاتا، مسلمان کیوں بنا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ غازی احمد کہتا ہے تھا تو میں بچہ. میں نے پھر ان کو وجہ بتائی کہ مجھے اسلام کی یہ خوبی نے متاثر کیا ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا. اس خوبی نے متاثر کی. وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، انکوائری کرنے والے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ اسلام کی خوبی ہے کہ وہ در در پہ نہیں جھکنے دیتا، ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے. تو کدی گیا لاہور حضرت علی حجویری دی قبر تے؟ کدی گیا جھنگ باؤ سلطان دی قبر تے؟ بڑی امام پہ کبھی گئے؟ وہاں دیکھ مسلمان کہلانے والے کہاں کہاں جھک رہے ہیں. تو کہتا ہے اسلام ایک کے دروازے پہ جھکاتا ہے، وہاں جا کے دیکھ. غازی احمد کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. سوال ہی ایسا تھا، سوال ہی ایسا تھا. پنجاب کے مزاروں کے انہوں نے نام لیے،
قبروں کے نام لیے، فلاں قبر، فلاں قبر، فلاں مزار، فلاں مزار، وہاں لوگ جھک رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ جواب سناتا ہوں غازی احمد کا، لیکن آپ تھوڑے سے متوجہ ہو جائیں، آپ میری طرف توجہ رکھیں گے۔ جواب بڑا خوبصورت دیا 12 سال کے بچے نے، بس مزہ ہی آ گیا۔ غازی احمد کہتے ہیں بس رب نے میرے ذہن میں ایک سوال ڈالا، انہوں نے پنجاب کی قبروں مزاروں کا ذکر کیا کہ وہاں لوگ جھکتے ہیں، میں نے کہا میں نے پنجاب والا اسلام قبول نہیں کیا، میں نے مدینے والا اسلام قبول کیا ہے، اور جو مدینے والا اسلام ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جھکنے کے لیے در ہے تو صرف غیر اللہ کے سجدہ کرنے سے منع کی۔ اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کا کیا کرے۔ یہ تو تواڈے حق چ اتنے بھی نہیں بول دے، یہ تو تواڈے حق چ، میں بیوی کو کہتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا کیا کرے، سجدہ کرے۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، خدا لگتی بات کہنا، ہر قسم کے مسلک سے ہٹ کے جواب دینا، اے جڑا بیوی نے شوہر دا سجدہ کرنا سی، عبادت دا کرنا سی کہ تعظیم دا؟ تو پھر میرا نبی کیا کہنا چاہتا ہے کہ میری شریعت میں عبادت کا سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، تعظیم کا سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ یہ حدیث تو آ گئی ہے، میں نے سنا بھی دی ہے، اور تم جو شوہر نامدار ہو اس پہ اتراتے بھی بہت ہیں۔ پھر کہتا سی مجازی خدا ہیں، ہم عورتوں کے کیا ہیں؟ مجازی خدا ہیں۔ بڑے حقوق ہے جی شوہر کے، شوہر کے بڑے حقوق ہیں جی۔ سجدہ ہوتا، شوہر کا سجدہ ہوتا، کیوں بھائی؟ بیویاں دے حقوق کوئی نہیں۔ زنانیوں نے آواز جا رہی کو نہیں جا رہی؟ ہیں کوئی عورتاں؟ شکر کرو ہیں کوئی نہیں، ورنہ اللہ دی قسم ہے میں عورتاں دے حقوق اگر دساں نا تے انہاں نوں پتہ لگ جائے بھی اے ساڈے حق نے، او تواں گھر ہی نہ وڑن دے۔ وہ آکھیں بس ہم تاج پتہ لگا بے ساڈے حق نے۔ عبادت کی کتنی قسموں کا ہم نے ذکر کیا؟ دو، ابھی تک 2 کی تفصیل کی۔ قولی، دوسری کون سی ہے؟ بدنی میں سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ سجدہ۔ عبادت کی تیسری قسم ہے جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، دولت، جانور، اناج، زمین کی پیداوار، سونا چاندی، اس کو کہتے ہیں مالی عبادت۔ اس کا نام کیا ہے؟ کتنی قسمیں ہو گئی؟ قولی، بدنی، اور تیسری کیا ہے؟ مالی۔ زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ جڑے موائد ہو ذرا ہولے بولو، ہولے ہولے، متا زکوٰۃ دینی پہ جائے۔ عشر کون سی عبادت ہے؟ پتہ تو عشر لازمی ہے نا، دیندے ہو؟ مین کے دیندے ہو؟ کیوں بھائی سفیان مین کے دیندے ہو؟ 4 بوریاں دے دو، 2 بوریاں دے دو، 5 بوریاں دے دو، مین کے دیندے ہو؟ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، عشر مالی عبادت ہے، فطرانہ مالی عبادت ہے، صدقہ مالی عبادت ہے، قربانی مالی عبادت ہے، نذر و نیاز، زور سے بولو، زور سے بولو، نظر بھی عبادت ہے مالی، نیاز بھی عبادت ہے مالی، اور منت بھی
मन्नत भी इबादत है माली। मौला मेरा मरीज ठीक हो गया ना तो मैं तेरे रस्ते में देग उतारूंगा, ये कौन सी इबादत बनेगी? माली। और जब यही मन्नत किसी और के लिए मानी तो वो उसकी क्या बन गई? इबादत। और कलमे में क्या कहा था? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। खुदा गवाह है, मैं इल्मी गुफ्तगू नहीं किया करता तकरीरों में। कल्लिम नास अला कदर उकूलहिम, लोगों से कलाम करो उनकी अक्लों के मुताबिक। मैं नहीं गुफ्तगू करता इल्मी, मैं बड़ी सादा सादा सी बातें बयान करता हूँ। वरना खुदा गवाह है, आप मुझ पर एतमाद करें, फ़िक़्ह हनफी की जितनी फ़िक़्ह की किताबें, फ़िक़्ह हनफी की जितनी किताबें, काजी खान है, बहरुर राइक है, जितनी भी किताबें हैं फ़िक़्ह हनफी की उठाओ। बंदियालवी की इस बात की कोई बंदा तरदीद करे, कहे नहीं गलत कह के गया है बंदियालवी, नहीं करेगा कोई आदमी तरदीद। हर फ़िक़्ह की किताब में लिखा हुआ है अन-नज़्रो इबादतुन, अन-नज़्रो इबादतुन, नजर क्या है? और शायद ये बात आपको पहली मर्तबा पता चले, जिसको अरबी में नजर कहते हैं उसको फारसी में नियाज कहते हैं। समझ आई कि को नहीं आई? ए नहीं बे नजर होर शायद नियाज ना, अरबी में उसे क्या कहेंगे? नजर। फारसी में क्या कहेंगे? लफ्ज अलग अलग है, माना एक है। अन-नज़्रो इबादतुन, नजर क्या है? थक गए हो यार तुम, थक गए। अगली ये तो यार मैं आखना भी नहीं सी चाहता, कोई मेरा नारा लाओ तुसी। नहीं नहीं, किसी के जिंदाबाद मुर्दाबाद से कुछ नहीं होता। अल्लाह की तौहीद जिंदाबाद, मेरे नबी की सुन्नत जिंदाबाद, सहाबा की अज़मत जिंदाबाद, हमारे अकाबिर जिंदाबाद। बाकी किसी के जिंदा रहने से मरने से कुछ नहीं होता। हम नहीं रहेंगे, अल्लाह हमारी जगह पे और बंदे पैदा करेगा जो उसकी तौहीद बयान करे। कोई मोहताज नहीं है दीन हमारा, कोई मोहताज नहीं। अगला जुमला सुनाऊं फुकाहा का? अच्छा जुमला सुनाता हूं, लेकिन जेड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हो, मेरा तर्जमा मैं ना करा, अरबी इबारत समझ जाओ तो सुभान अल्लाह आखो, ता मज़ा है यार। अरबी इबारत भी बड़ी आसान होगी, कुछ मेरे इशारे आप समझेंगे, कुछ आपको समझ आ जाएगी। फुकहा ने लिखा अन-नज़्रो इबादतुन, नजर इबादत है, वल इबादतो लिगैरिल्लाह है, वल इबादतो लिगैरिल्लाह है शिरकुन सरीहुन व कुफ्रुन कबीहुन। नजर इबादत है और गैरुल्लाह की इबादत करना क्या है? हमने कलमे में कहा था ला इलाहा, नजर देनी, नियाज देनी, मन्नत माननी, कोई बकरा, छतरा, देग, तेल, पैसा, कपड़ा बतौर नजरो नियाज मन्नत किसी के नाम पे तकसीम नहीं करना। ये सिर्फ किसके नाम पे तकसीम करना है? इस पर मैं कुरान की आयतें पढ़ूं, इस पर मैं नबी पाक के फरामीन पढ़ूं, इस पर मैं फ़िक़्ह हनफी के हवाले पेश करूं? क्यों करूं? कि माल में से हक अल्लाह का है, जायदाद में से हक अल्लाह का है, इस पर मैं हवाले पेश करूं? नहीं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां बैठे हो, बोलो और खुदा लगती बात कहना, मेरी धाड़ नहीं करनी। दूसरे तबके के मेरे भाई यहां आए हैं, बुजुर्ग यहां आए हैं, दोस्त आए हैं, अजीज आए हैं, हमारे बच्चे आए हैं, वो भी मेरे साथ बोले, मुझे बताएं ये जमीन किसकी है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। इसमें किसी को शक है तो वो इख्तिलाफ करे मुझसे।
زمین پانی پر کس نے بچھائی ہے؟ دانا بیج جو زمین میں بو کے آتا ہے، جن ہاتھوں سے ڈالتا ہے ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ بولو زور سے، بولو زور سے، بولو۔ بادلوں کو ہانک کے لانے والا کون ہے؟ بارش کا برسانے والا کون ہے؟ ایک دانے کو 100 دانوں میں بدلنے والا کون ہے؟ اس میں رنگ بھرنے والا کون ہے؟ قطع متجاورات، واہ قرآن، قطع متجاورات، زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اے سرگودے دی زمین ہے، اگو بھلوال دی زمین ہے، اگو حافظ آباد دی زمین ہے، پرو جھنگ دی زمین ہے، خانے والے ملتان ہے، رحیم یار خان ہے، ٹکڑے ملے ہوئے ہیں۔ پانی بھی ایک لگتا ہے، اس میں سے جو اناج اور پھل پیدا ہوتا ہے اس کا رنگ بھی الگ ہے، ذائقہ بھی الگ ہے۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ کوٹ مومن کے علاقے میں کنو ہو رہا ہے، ملتان شجاع آباد کے علاقے میں آم ہو رہا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں کھجور ہو رہی ہے، حافظ آباد میں منجی ہو رہی ہے۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ جڑے کنو دے بوٹے لاندے ہو؟ کنو دے تے موسمی مالٹے دے تواڈے علاقے چ بڑے نا، اتھے بوٹا لانے ہویا ایک بوری چینی دی بھی نال سٹ دے ہو نا، سٹ دے ہو؟ پھر ہمیں بھی سمجھاؤ، پھر ہمیں بھی سمجھاؤ، نیمبو کھٹا کیوں تے کنو مٹھا کیوں؟ اور ہمیں بھی سمجھاؤ یار، پھر ہمیں بھی سمجھاؤ نا، یہ رنگ بھرنے والا کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ یہ پھل پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر جن ہاتھوں سے درانتی سے گندم کو کاٹتا ہے اس کا مادہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ قوت دینے والا کون ہے؟ جن بوریوں میں بند کرتا ہے ان بوریوں کا مادہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے پھر عقل سے بتا، عقل سے فیصلہ کر، اس غلے کو، پھل کو بطور نظر و نیاز تقسیم ہونا چاہیے تو کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ اس پر قرآن کی دلیلیں دینے کی ضرورت ہے، اس پر حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے کہ نظر و نیاز اللہ کا حق ہے۔ جانور کس نے بنائے؟ بولو۔ ان کے سامنے جو چارہ ڈالا وہ چارہ کس نے بنائے؟ شاباش شاباش۔ تو جڑا گتاوا کیتا، گتاوا صحیح، گوت، او جڑا تساں چارہ پایا، اے ہتھچ قوت دینے والا کون ہے؟ شاباش شاباش۔ او چیز پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ غذا جانور کے معدے میں پہنچی، معدے میں رب نے ایک مشینری لگائی، اس نے اندر کام کرنا شروع کیا، کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا، نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گئی۔ اصل غذا کو معدے سے دھکا مارا جگر کی طرف، وہ کہاں آ گئی؟ جگر میں۔ جگر میں پھر ایک مشینری لگائی، اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو، کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو، اور قرآن بولا من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلیت ایک طرف خون پلیت۔ جب غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی، گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلیت۔ من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلیت تھا ایک طرف خون پلیت تھا،
دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن خالصا، حاجت روا مشکل کشا، لبنن خالصا، لبنن آکھو یار آکھو اور زور نہ لاکھو یار، لبنن خالصا۔ تو آنتے خالص لبدا نا ساڑھے کول پچھو شہریاں کول، اساں اس سطح تے آ گئے ہوں، اساں دو دنوں آکھیا دو دن آلنو خدا دا نائی پانی پا لیا کر، اور کوئی شے پانی خیر ہے، اساں دودھ دا ذائقہ ہی بھول گئے۔ یہ ہم نے سب کیا، لیکن جب ہمارے برتن میں اس نے ڈالا وہ کیا تھا؟ لبنن خالصاً۔ تیری طبیعت نازک ہے نا، نازک طبیعت ہے نا تیری، گوبر کا ایک قطرہ آتا تو دودھ بہا دیتا، خون کا ایک ذرہ آتا تو دودھ ضائع کر دیتا۔ میں نے تیری نازک طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے گوبر خون کی پلیدی کو دودھ میں شامل نہیں ہونے دیا، تو بھی میری عبادت میں شرک کی پلیدی کو شامل نہ کیا کر، نہ کیا کر۔ جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے تو بھی میری عبادت خالص کیا کر۔ یہ دودھ جب تیرے برتن میں آیا اس سے دلیلاں دین دی ضرورت ہے، اس تے دلیلاں دین دی ضرورت ہے۔ دودھ تیرے برتن چایا، اسے بطور نظر و نیاز تقسیم کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ دینے والا جو کون ہے؟ اندر مشینریاں لگانے والا جو کون ہے؟ جب مشینریاں لگانے والا اللہ ہے، اس دودھ کو تیرے برتن میں ڈالنے والا اللہ ہے، کمال نہیں؟ ایک مجھ اڑ جائے نا، دکھاؤ اس کو رام کرنے والا کون؟ اس کو تیرا مطیع کرنے والا کون؟ دودھ تیرے برتن میں آیا، فلاں کی نظر، فلاں کی نیاز، فلاں کی منت، کتنی قسمیں؟ اور تو میری تقریر یاد ہو گئی کہ کون یاد ہے؟ کتنی قسمیں؟ قولی، بدنی، مالی۔ میں آ گیا ہوں ایت کی تفسیر سمجھانے پر، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ تھوڑا جا تھوڑا امتحان بھی لے لوں، تھوڑا نکت ٹیسٹ، نکت ٹیسٹ، نکت ٹیسٹ لے لیتا ہوں آپ کا، ذرا غور نال بولنا جی، غور نال۔ عبادت کی تین قسمیں ہیں، قولی، بدنی، مالی۔ نماز میں کتنی قسمیں ہیں؟ زور سے بولو، کون سی؟ قولی، سبحانک اللہم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ یہ کون سی ہے؟ قولی۔ ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اتحیات میں بیٹھنا۔ اور قربانی میں کون سی عبادت ہے؟ شاباش شاباش شاباش، مالی۔ یہ تو یقین نہیں آندا تو قربانی جد آندی ہے تو لگ پتہ جاندہ مالی ہے کہ نہیں۔ جس بکرے تے ہاتھ رکھو لکھ تو گھٹ، جس گاں تے ہاتھ رکھو 3 لاکھ تو گھٹ کوئی نہیں۔ مال لگتا ہے، مال، پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ نماز میں 2 عبادتیں، قولی، بدنی۔ قربانی میں تیسری عبادت مالی۔ میری طرف توجہ کرو، اللہ کہتی ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، یعنی قولی عبادت بھی
رب کے لیے بدنی عبادت بھی رب کے لیے، ونہر اور قربانی کر رب کے لیے، اور مالی عبادت بھی کس کے لیے؟ اللہ کہنا چاہتے ہیں عبادت کی تینوں قسمیں میرے لیے کرنی ہے۔ اس کو بیان کیا فصلی لربک، ایک اور آیت بھی ہے ان صلاتی ونسکی، وہاں بھی یہی معنی ہے، میری نماز، میری قربانی، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، میری قولی عبادت للہ رب العالمین، کس کے لیے؟ اللہ نے کہا سورت کوثر میں میرے پیارے پیغمبر دو شیاں من دے دے تے انعام وچ دو شیاں میرے کو لے، جو اللہ نے طلب کی ہیں اس کو دوسری آیت میں بیان کیا فصلی لربک ونہر، نماز بھی میرے لیے، قربانی بھی میرے لیے، عبادت کی تمام اقسام میرے لیے، اور جو اللہ نے دینی تھی بطور نعمت، بطور انعام، اس کو پہلی آیت میں اور تیسری آیت میں ذکر کیا انا اعطیناک ان شانیک ھو الابتر۔ میں اس کی تشریح کسی موقع پہ کروں گا انشاءاللہ، یہ ایک وسیع مضمون ہے، میں اسے یہاں وقت کی قلت کے پیش نظر چھیڑنا نہیں چاہتا، بس صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو کوثر ہے، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر کس کا نام؟ کوثر تو کسی چیز کا نام ہے۔ کوثر آپ اردو میں نہیں بولتے کثرت، کثیر، اکثر، اسی سے کوثر ہے جس کا معنی ہوتا ہے بہت، ہم نے آپ کو بہت دیا۔ یہ ساری عظمت مصطفیٰ ہے، میں اس پر کچھ کہہ نہیں سکا، شاہ جی شاید اس پر گفتگو کریں، میں نے توحید پر گفتگو کر دی ہے، لیکن عظمت مصطفیٰ پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بہت دیا، بہت۔ کوثر کا کیا معنی ہے؟ بہت، کثیر۔ مولا اے آکھے بھی بہت دتا، اے نہیں دسیا بھی کیڑی شے، کیڑی شے بہت دتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا ایک شے ہووے تو دساں، ایک شے ہووے تو دساں، اتنیاں شیاں تین بہت دتیاں جیڑیاں شیاں گننے چ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا